ہوا کیا کہ یہ ڈسکور ہوئے, وہاں تک لوگ پہنچے, لوگوں نے ان کو دیکھا کہ یہ غار کے ڈیپ فجوا کے اندر جو تھے وہاں سیف تھے, وہاں سو رہے تھے, ساری حقیقت سامنے آ گئی. اللہ نے ان نوجوانوں کو موت دے دی. اور یہ معاشرہ بھی جو تھا یہ ایک طرح سے جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور بن چکا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اب بحثیں شروع کر دیں کہ اچھا اب تو یہ مر گئے ہیں, ان کا انتقال ہو گیا ہے, تو بڑے نیک لوگ تھے, 300 سال تک سوئے ہیں, تب ان کی باڈیز کو ہم ریسپیکٹ کیسے دیں. ایک گروپ نے کیا کہا کہ اچھا ان پر دیوار بنا دو, دیوار کا مطلب ہے مونیومنٹ بنا دو. انہوں نے جو تھا کیا کہا, جن کی بات بعد میں فائنلی امپلیمنٹ کی گئی, لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا, ہم تو ضرور ان کے اوپر جو ہے وہ مسجد بنائیں گے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں بھی قبروں کے اوپر مسجد بنانے کی بالکل اجازت نہیں ہے, ورنہ قبر کے اوپر انسان بہت جلدی شرک کا شکار ہو جاتا ہے. گریو یارڈ اور مسجد کو مکس نہ کریں, الگ رکھیں, اس لیے کہ یہ انسان کی توحید کو قائم رکھنے کے لیے بہت اہم چیز ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں قبر کو سیمنٹ کرنے کی, پکا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کتبہ لگانا تو بالکل ہی اسلام کا حصہ نہیں ہے. انڈیکیشن رکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ میری مثال کے طور پر والدہ کی قبر ہے یا میرے والد کی قبر ہے, اور کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا نیکی کا عمل آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. آپ کی نیکی کا عمل ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرے گا. آپ کا ان کی قبروں کو سیمنٹ کر دینا اور اس پر کتبے لگا دینا ان کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا باعث نہیں بنے گا. اگر میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ میرے والدین سے کوئی غلطی ہوئی جس کا ان کو علم نہیں تھا, مجھے نیکیوں میں اور آگے بڑھنا چاہیے تاکہ میں ان کا صدقہ جاریہ بنوں, تاکہ میں ان کے گناہوں کو, ان کی غلطیوں کو کم کرنے کے لیے کوئی اپنا حصہ ڈال سکوں. یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, اسی پر آنا چاہیے. اللہ نے یہ بات کہہ کے نحن نقص علیک نبأہم, حق یہ بھی واضح کر دیا کہ میجورٹی کی نظر اس کہانی کی کوانٹٹی پر چلی گئی, کتنا عرصہ سوئے اور کتنے نوجوان تھے, اور وہ اس مقصد کو بھول گئے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ بنایا تھا, جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امت کے سامنے دوبارہ کیا تھا. اور یہی کام ہم اسلام کے ساتھ بھی کرتے ہیں. بعض اوقات ہم علم پر علم حاصل کرتے جاتے ہیں, علم پر علم اور کورسز پر کورسز کرتے جاتے ہیں, دورہ قرآن پر دورہ قرآن اٹینڈ کرتے ہیں, اور ہم خوب لیکچرز بھی سنتے ہیں, لیکن ہمارا وہ علم ہمیں وہ مقصد یاد نہیں کرا رہا ہوتا جس مقصد کے لیے ہمیں قرآن دیا گیا ہے. میرا اخلاق سب سے پہلے بہتر ہونا چاہیے, اور میری عبادت اللہ کے ساتھ 1 to 1 سب سے پہلے امپروو ہونی چاہیے. نمازوں میں خشوع ڈھونڈیں کہ اللہ نے تو یہ کہانی سنائی تھی حق کے لیے, اللہ نے یہ کہانی سنائی تھی مقصد یاد رکھنے کے لیے, لیکن لوگ کس میں پڑ گئے کہ وہ تو 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, 5 تھے, سادسہم کلبہم, اور چھٹا ان کا کتا تھا, رجمم بالغیب, اندھیرے میں ٹارگٹ پر پتھر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس کا لٹرل ٹرانسلیشن ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ حقیقت کا علم نہیں ہے, بس اپنی طرف سے گیس کرے جا رہے ہیں, اپنی طرف سے جو ہے وہ تکے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو سمجھانا چاہ رہے تھے اس کو یہ کمپلیٹلی مس کر گئے. اس کریج کو بھول گئے جو ان نوجوانوں نے دکھائی تھی, اس ایمان کے لیول کو بھول گئے جو ان نوجوانوں کا تھا. اور آج آپ اور میں بھی اسلام کے ساتھ یہی کرتے ہیں. ہم اسلام میں وہ سوال پوچھتے ہیں جو سامنے لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا, جو کلیئر ڈوز اور ڈونٹس ہیں اس پر ہم عمل نہیں کرتے. ایسے سوال مت پوچھیں جس کا آپ کے عمل سے کوئی تعلق نہیں. ان سوالوں کے اوپر جم جائیں جو آپ کو نیکی میں آگے بڑھائیں گے, اور اللہ یہی چاہتا ہے. رسول اللہ سے کہا گیا ان سے کہہ دیجئے ربی اعلم بعدتہم, ان کی تعداد, ان کی عدت اللہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے. جب آپ نے کہہ دیا اللہ اعلم تو میں کچھ بھی نہیں جانتی, اللہ جانتا ہے.